ملک میں کیا کوئی اپنے ہی ملک میں سرجیکل سٹرائک کر سکتا ہے؟ یہ بی جے پی کی سوچ ہے، یہ بی جے پی کی ذہنیت ہے، یہ بی جے پی کے عزائم ہے کہ ان کو ہر کوئی جو ان کا مخالف ہے وہ ان کو پاکستانی نظر آتا ہے اور ان کو آتنکوادی نظر آتا ہے، اور وہ اس کے وطن سے محبت پر شک کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو پہلے سے زیادہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ حیدرآباد سب کا ہے، حیدرآباد نہ صرف مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، بلکہ حیدرآباد عیسائیوں کا بھی ہے، دلتوں کا بھی ہے، حیدرآباد ان تمام لوگوں کا ہے جو آ کر حیدرآباد میں بس گئے۔ ہم کو حیدرآباد کو بچانا ہے، ہم کو حیدرآباد کی تہذیب کو بچانا ہے، حیدرآباد کی شناخت کو بچانا ہے، حیدرآباد کی تاریخ کو بچانا ہے۔ اور کس سے بچانا ہے؟ ان لوگوں سے بچانا ہے جو حیدرآباد کی تہذیب کے دشمن ہیں، جو حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے دشمن ہیں، جو حیدرآباد کے پرامن ماحول کے دشمن ہیں۔ اور بی جے پی اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے کہ اس ماحول کو خراب کیا جائے۔ 6.5 سال سے الحمدللہ حیدرآباد میں کرفیو نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ کوئی تناؤ نہیں ہوا، سب لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بی جے پی نے غلط طریقے سے لاک ڈاؤن لگا کر پورے ملک کے غریبوں کی کمر توڑ دی۔ آج یہ لاک ڈاؤن صحیح وقت پر لگتا تو آج اتنی غریبی پورے ملک میں نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جو روزگار سے محروم ہو گئے، جن کی آمدنیاں کم ہو گئی، جن کے گھروں میں غریبی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو بی جے پی کی حکومت ہے۔ لاک ڈاؤن لگانا غلط تھا۔ میں پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا ٹی آر ایس پارٹی کے لوگوں کو کہ چیف منسٹر کو ان کا نریندر مودی کے لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، لاک ڈاؤن لگائیے کورونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے، مگر کوئی دلی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں معلوم کہ سبحان پورے کو کیا ضرورت ہے۔ دلی میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں معلوم کہ کیسے سبحان پورے کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیسے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن لگا دیے، مہینوں کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ آج اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بچوں کو سکول بھیجانے کے لیے فیس کا بھی انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورے حیدرآباد میں بچوں کی مزدوری میں اضافہ ہو رہا ہے، چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کو آپ اپنی آواز کو مضبوط کریے۔ یہ بی جے پی کا پروپیگنڈا کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، ارے مجلس کبھی ہندوؤں کے خلاف تھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہم ہمیشہ کہتے آئے کہ ہر کسی کو اجازت ہے اپنے مذہب پر چلنے کی، مگر کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا۔ شہر میں امن رہے گا تو ہماری مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور مندروں سے گھنٹوں کی بھی آواز آئیں گی۔ یہ مجلس کی پالیسی ہمیشہ رہی، مگر بی جے پی صرف ایک ہی چیز دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ مجلس کوٹ دیے تو بھارت کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بی جے پی والوں، یہ ملک اگر آپ کے باپ کا ہے تو میرے باپ کا بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو آپ، اگر ہم بی جے پی کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ بی جے پی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ نریندر مودی 6.5 سال میں ملک میں روزگار فراہم کرنے کے بجائے کروڑوں نوجوانوں کو بے روزگار کر چکے ہیں، غریبی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس کی بات نہیں کرتے، بات کیا کرتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ارے جو کوئی بی جے پی کا منسٹر حیدرآباد کو آتا وہ شروع کرتا مجلس سے اور ختم کرتا دولہے بھائی اسد الدین اویسی کے اوپر۔ کوئی بولنے کو نہیں ہے، کچھ نہیں بول سکتے، دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جب میں پوچھا کیوں نہیں دیے سیلاب میں پیسے تو بولے دیکھو انہوں پاکستان ہے۔ ارے جب میں پوچھا مودی آپ کے پاس 300 ایم پی ہے تو بولے انہوں جنا بن گئے۔ ارے جنا کہاں ہے بھائی؟ جنا ہمارے خواب میں بھی نہیں آتا، نہ ہم سوچتے۔ کیا آپ پاکستان کے بارے میں سوچتے سبحان پورے میں؟ اگر میں اب پوچھوں گا کسی کو پاکستان کہاں ہے تو انہیں بولتا ہے کہ نہیں، کا دیوانہ ہو گیا بولتے نا آپ۔ ارے جانچ، اگر بی جے پی کو آپ بولیں گے 4 چیزیں مت بولو، انہوں گونگے ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ پاکستان مت بولو، اسلامک ٹیررزم مت بولو، ریبڈ اسلامزم مت بولو، نیشنلزم مت بولو۔
اور یہ ہندو مسلم کی بات مت کرو، تو بی جے پی بولیں گی پھر ہماری تو دکان بند ہو جائے گی۔ ان کی دکان بند کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ ایک ایسا آدمی بول رہا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ بتائیے کون سا روہنگیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ غریبی ہمارا مقدر بن گیا، مفلسی ہمارا مقدر بن گیا تمہارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ جب ہم یہ بات کرتے تکلیف ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں مجلس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں نے ٹرپل طلاق قانون کی مخالفت کی۔ کیوں کی؟ دلائل کے ساتھ بتایا کہ مسلم خواتین کا تحفظ نہیں ہوگا، اس سے ان کو نقصان ہوگا، بی جے پی کو تکلیف۔ میں نے مخالفت کی CAA قانون کی۔ میں نے کہا کہ یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے۔ جو سمویدھان، جو آئین امبیڈکر نے بنایا، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مذہب کو دور کر سکتے۔ میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا، بی جے پی کو تکلیف۔ اسی لیے جو کوئی حیدرآباد کو آ رہا صرف مجلس 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 بول رہا، ارے بابو میں معلوم، میں ایک مجنوں ہوں، بہت سے لیلا میرے پیچھے پڑے جس میں بی جے پی مگر ہماری جماعت کی تاریخ رہی کہ ہم نے ہر طاقتوں سے مقابلہ کیا اور ہم نے اللہ کی ذات پر توکل کر کے مقابلہ کیا۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے ساتھ کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کامیاب کیا۔ جس چراغ کو ہمارے بزرگوں نے جلایا تھا، یہی علاقے جہاں سے پولیس ایکشن کے بعد مجلس کو آپ نے پروان چڑھایا تھا، یہی مرحوم سبحان پہلوان اور ان کے زمانے کے ساتھی ہیں جنہوں نے مجلس کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ آج ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس آج بہار میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ آپ کی پارٹی ہے، یاد رکھیے نمک کا ایک کنکر ہے، اس کو آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور ہم پر الزام لگانے والوں فرقہ پرستی کا، 5 سال پہلے ہم نے ڈی موہن کو کامیاب کیا، اب دوبارہ یہاں سے روی کو ٹکٹ دیے ہیں۔ ہم یہ بتائیں گے روی کو کامیاب کر کے کہ یہ سیکولرزم ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر، ہندو، مسلمان، سکھ، دلت، وہ بیکورڈ کلاس، سب مل کر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اب روی کو کامیاب کریں گے۔ ارے ہم پر الزام لگانے والوں، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ TRS بتا سکتی ہے کہ کیا کیا جام باغ ڈویژن میں، بی جے پی کا MP بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا گوشہ محل میں، توپ خانہ میں ہر سال پانی آتا تھا، مجلس نے وہاں پر 2.5 کروڑ کا برج بنایا۔ توپ خانہ کے ہمارے تمام ہندو مسلمان بھائی ہم سے کہہ رہے کہ صاحب آپ نے پہلی مرتبہ ہماری تکلیف کو دیکھا اور یہاں پر کام کروایا۔ یہی کام مجلس کر رہی ہے۔ ہماری لڑائی کس کی ہے میرے بھائی؟ انصاف کی لڑائی ہے، ترقی کی لڑائی ہے، حصے داری کی لڑائی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں بھارت کی سیاست میں۔ ہماری لڑائی کو آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی نہیں ہے۔ میں اپنے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک کب مضبوط ہوگا؟ جب مظلوم عوام چاہے دلت ہو یا مسلمان ہو، ان کو ان کا حصہ ملے گا، تب جا کر بھارت مضبوط ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 1 دسمبر کے دن آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکلیے، پولنگ بوتھ کو جائیے، بیلٹ پیپر لیجئے اور بیلٹ پیپر دیکھتے ہی پتنگ پر مہر ماریے، ٹھپا ٹپ ٹھپا ٹپ ٹھپا ٹپ، پورے سبحان میں ہر ایک گھر سے خالی آواز آنا کہ یہاں پتنگ 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 چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے ایک ایک گھر سے ہماری ماں اور بہنیں نکلیں گی، اپنے ووٹ کا استعمال کریں گی۔ آپ صرف اپنی جماعت کو، اپنی پارٹی کو دیکھ کر اس نمک کے کنکر کو مضبوط کریں گی۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اہل خاندان کو لے کر صبح صبح نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور روی کو کامیاب کریے۔ روی ایک نہایت ہی شریف امیدوار ہے، میں ان کو جانتا ہوں اور یقیناً پہلے سے زیادہ وہ یہاں پہ جام باغ، سبحان پورہ، چار قندل، آغا پورہ اور تمام پٹیل نگر، درگاہ شاہ خاموش صاحب قبلہ، یہ تمام آپ کے علاقے جو ہیں ہمارے اس وارڈ میں آتے ہیں، وہاں کی عوام کی خدمت کریں گے۔ مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔